جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بی عربی سال دوم، اور اس میں آج ہم شاعری پڑھیں گے عمر بن ابی ربیعہ کی شاعری رسالۃ الی سریہ۔ تو سریہ کی طرف اس نے خط لکھا ہے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ شعروں کے انداز میں لکھا تھا۔ تو جو سریہ ہے وہ اس کی محبوبہ ہے، جس سے یہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ان کا پورا نام ابو خطاب عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ القرشی المخزومی، یہ پورا نام ہے ان کا۔ اور اس کے اگلے پیج میں جو ہے یہ خود کو کیا سمجھتے تھے؟ خود کو یہ ایک سمجھتے تھے کہ میں معشوق ہوں، اور جو خواتین ہیں وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ لڑکا عاشق ہوتا ہے، لڑکیاں اس کی محبوبائیں ہوتی ہیں، لیکن یہ خود کو سمجھتا تھا کہ میں محبوب ہوں، جو لڑکیاں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ میری عاشقاں ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ مطلب خود کو یہ چاند سورج سمجھتا تھا، اور جو ارد گرد اس کے خواتین ان کو چاند کہتا تھا کہ وہ میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ تو اسے آپ شوخہ کہہ سکتے ہیں، کافی شوخہ قسم کے یہ شاعر تھے۔ تو بہت ساری خواتین ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ ان کے عشق میں مبتلا رہیں، جیسے فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان ہے، اور لبابہ ہے، امراۃ الولید بن عتبہ بن ابی سفیان، عائشہ بنت طلحہ، ہند بنت حارث، و سریہ بنت علی بن عبداللہ بن الحارث بن امیہ الاصغر۔ تو سریہ وہی ہے جس کی طرف انہوں نے خط لکھا ہے۔ تو آئیں جی پڑھتے ہیں خط میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کتبت الیک من بلدی، میں نے تیری طرف لکھا، کتبت میں نے لکھا، الیک تیری طرف، من بلدی اپنے شہر سے، اپنے شہر سے میں نے تجھے خط لکھا، کتاب مولہ کمد، ایسا خط جو عشق میں جلنے والا ہے، بے قرار۔ کتاب خط ہی ہے، مولہ کمد، عشق کی آگ میں جلنے والے کا خط۔ کعیب واقف العینین، اور اس کی حالت یہ ہے کعیب، شکستہ دل ہے، ٹوٹا ہوا دل ہے اس بندے کا جو خط لکھ رہا تجھے۔ واقف العینین، دونوں آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، بالحسرات منفردی، اکیلا بیٹھ کے، حسرتوں کے ساتھ، حسرتوں کے ساتھ، تنہائیوں میں، تیرے عشق میں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آنسو بہا رہا ہے جی۔ یورقہ لہیب، یورقہ کہتا ہے بے چینی پیدا کر رکھی ہے، رات کو بے قرار کر کے رکھتی ہے اسے۔ لہیب آگ، شعلے، کون سے؟ شوق کے شعلوں نے۔ اشو اور یہ قا ہے، یہ لفظ اشوق مطلب الشوق، شوق کے شعلوں نے بے چینی، بے قراری پیدا کر رکھی ہے، بین السحر والکبد، اس کے جگر اور پھیپھڑوں کے درمیان، مطلب دل میں۔ یہی بے قراری اس کو رات کو سونے نہیں دیتی۔ فَيُمْسِكُ قَلْبَهُ بِيَدٍ، ایک ہاتھ اس نے دل پہ رکھا ہوا ہے، فَيُمْسِكُ اس نے تھاما ہوا ہے، قَلْبَهُ اپنے دل کو، بِيَدٍ ایک ہاتھ سے، وَيَمْسَحُ عَيْنَهُ بِيَدٍ اور پونچھ رہا ہے، پونچھتا ہے، عَيْنَهُ اپنی آنکھیں، بِيَدٍ ایک ہاتھ سے۔ مطلب کہ اتنا ٹوٹا ہوا ہے وہ جو خط تیری طرف لکھ رہا ہے کہ ایک ہاتھ اس نے دل پہ رکھا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ سے وہ اپنی آنکھوں سے تیری جدائی میں آنسوؤں کو پونچھ رہا ہے یا پونچھتا ہے۔ تو یہ تھا جی، آج ہم نے کچھ سید رضا پڑھا ہے، عمر بن
عمر بن ابی ربیہ پڑھا ہے، تو عمر بن ابی ربیہ اس کی یہ رومانوی شاعر ہے، دکھ بھری سیڈ پوئٹری، بے شمار میر تقی میر کے اشعار آپ کو مل جائیں گے اس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ پروین شاکر کے اشعار آپ کو مل جائیں گے اس کی تشریح میں ایڈ کرنے کے لیے۔ باقی جو چیزیں ہیں تعارف وغیرہ، تشریح وغیرہ، جو ایڈنگ وغیرہ ہے، وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ پھیلائیں، تاکہ یہ جو علم ہے یہ ان طلباء تک بھی پہنچ سکے جو باقاعدگی سے اکیڈمیز وغیرہ میں نہیں جا سکتے، جاب کرتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اکیڈمی جا سکوں۔ تو ایسے ہی اسٹوڈنٹ کے لیے ہم جو ہیں یہ لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں۔ شکریہ جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ آج الحمدللہ آپ کی شعراء صدر الاسلام جو ہیں یہ شاعری پوری ہو چکی ہے۔ اب ہم اگلے لیکچر کے اندر یہ پڑھیں گے جی، یہ والی جو شاعری ہے الشعراء المخضرمین۔ ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں، اللہ حافظ۔